أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. صدق الله مولانا. بزرگوں اور بھائیوں، دو دنیا ساتھ چل رہی، ایک ہماری یہ دنیا ہے اور ایک دوسری دنیا ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں. الدنیا یہ ادنا کا مؤنث ہے اور ادنا کے معنی ہے اقرب، نزدیک، بہت زیادہ نزدیک. اور یہ صفت ہے موصوف کے قائم مقام کی گئی ہے. اصل پورا لفظ ہے الدار الدنیا، ورے کا گھر، نیئرسٹ، قریب کا گھر. پھر الدار کو حذف کر دیا اور الدنیا اس کے قائم مقام کر دیا. اسی طرح دوسرا لفظ ہے الآخرہ، اس کے معنی ہے پرے کا، فار اوے. وہ بھی موصوف کے قائم مقام ہے. اصل لفظ ہے الدار الآخرہ. قرآن کریم میں ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلھا. دور کا گھر. یہ دو گھر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ہماری یہ دنیا اور ادھر پرے کی دنیا، یہ دنیا دونوں ساتھ ساتھ چل رہی. یہ دنیا جس میں ہم اس وقت ہیں یہ ہم سے کتنی قریب ہے؟ جتنی مچھلی سے تالاب قریب ہے. مچھلی تالاب کے اندر ہوتی ہے، چاروں طرف تالاب ہے. اسی طرح ہم اس دنیا کے اندر ہیں اور ہمارے چاروں طرف یہ دنیا ہے. اور جب دو چیزیں ہوں گی تو درمیان میں باریئر بھی چاہیے، حد فاصل بھی چاہیے. وہ درمیان میں جو حد فاصل ہے اس کا نام عالم برزخ ہے، اسی کا نام قبر کی زندگی ہے. عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے قبر کا محاورہ استعمال کیا گیا ہے، مگر قبر مٹی کے گھڑے کا نام نہیں ہے. جو لوگ جلا دیے جاتے ہیں وہ بھی قبر میں پہنچتے ہیں. جن کو جانور کھا جاتے ہیں وہ بھی قبر میں پہنچتے ہیں. جن کی لاشیں میموریل میں محفوظ رکھی جاتی ہیں وہ بھی قبر میں پہنچتے ہیں. تو قبر کے لفظ سے بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ مٹی کا گھڑا نہیں ہے. جب یہ دو دنیا چل رہی ہیں تو دونوں کے درمیان میں جو آڑ ہے، حد فاصل ہے، اس کا نام برزخ ہے، اسی کا نام عالم قبر ہے. اور یہ عالم قبر ہماری اس دنیا کا سپلیمنٹری ہے، ضمیمہ ہے، آخرت کا حصہ نہیں ہے.
اسی لیے جب قیامت کے دن زمین میں سے دوبارہ باڈیاں نکلیں گی تو روحیں ریوس آئیں گی. معاد کے معنی ریوس. روحیں ریوس آئیں گی. دوسری دنیا میں اسی دنیا میں نہیں آئیں گی. اسی دنیا کے آخری حصے میں ہماری روحیں چلی گئی ہیں جس کو عالم قبر کہتے ہیں, عالم برزخ کہتے ہیں. وہاں سے روحیں ریوس آئیں گی. اس دنیا کا لاسٹ ڈے میں الیوم الآخر اس میں یہ آئیں گی. پھر حساب کتاب ہوگا. پھر حساب کتاب کے بعد میں ایک برج قائم کیا جائے گا اور برج ہوگا. اس کا ایک سرا جنت میں ہے اور ایک سرا دنیا میں ہے اور اس کے نیچے جہنم ہے. حساب کتاب ہو کر لوگ ہر ایک کو اس برج پر سے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. سب کو گزرنا ہے. مومنین برج سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جب گزریں گے تو نیچے سے آنکڑے نکلیں گے اور ان کو پکڑ کر کے نیچے کھینچ لیں گے جہنم میں. یہ سب کچھ ہونا ہے. آج ہمارے امام صاحب نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں سے 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے اری تو بھری, وہ کہے گی اور آنے دو. کچھ اور ہیں یعنی میں نہیں بھری, ابھی آنے دو. اور جب انہیں پوچھیں گے حل امتلأت, اری تو بھر گئی, تو وہ کہے گا حل من مزید, کیا اور بھی ہیں تو آنے دو, میں ابھی بھری نہیں ہوں. جہنم اللہ نے اتنی بڑی بنائی ہے کہ وہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے گی. علی طنطاوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا. مصر کا ایک بڑا ایجوکیٹڈ آدمی یورپ میں کسی یونیورسٹی میں پروفیسر تھا. اتوار کے دن یہ سب پروفیسران اکٹھا ہوتے ہیں. یہ مسلمان تھا, کوئی یہودی تھا, کوئی عیسائی تھا, سب بیٹھتے تھے, کھاتے پیتے ہیں. اس مجلس میں گفتگو ہوئی قرآن کریم کی بلاغت پر, فصاحت پر, کہ قرآن کریم ایسا بلیغ اور فصیح ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو وہ جو یہودی پروفیسر تھے, عیسائی پروفیسر تھے, عربی کے پروفیسر تھے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن کا جو چیلنج ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہم بھی تو آخر عربی جانتے ہیں, قرآن جیسی کتاب کیوں نہیں لکھ سکتے؟ قرآن جو چیلنج دیتا ہے یہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہی نہیں. اب وہ مسلمان پروفیسر تھا, اس کی ذمہ داری تھی کہ ان کے اس تعجب کا جواب دیں. تو اس نے کہا دیکھو بھائی, تم جہنم کو مانتے ہو کہ یہ مانتے ہیں, کتنی بڑی ہے, بہت بڑی ہے. تم عیسائی جہنم کو مانتے ہو کہ یہ مانتے ہیں, کتنی بڑی ہے کہ بہت بڑی ہے. اچھی بات ہے, ایک سینٹینس بنا کر لاؤ اگلے اتوار کو, اور اس جملے میں جہنم کی جتنی سے زیادہ تم وسعت بیان کر سکتے ہو کرو. اگلے جمعے تک, ایک ہفتے تک موقع ہے. اگلے اتوار کو سارے اکٹھا ہوئے تو وہ پروفیسر جملے بنا کر لائے, ان جہنم لوسیعۃ, ان جہنم لفسیحۃ, اور پتہ نہیں کیا کیا جملے بتائے. جب انہوں نے سارے جملے رکھ دیے تو اس مسلمان نے کہا کہ اب دیکھو قرآن جہنم کی وسعت بیان کرتا ہے, سنو. یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. تو تمام پروفیسروں نے کہا کہ ہمارے یہ سارے جملے مل کر اس آیت کی گرد پا کو نہیں پہنچ سکے.
تو اللہ نے جہنم اتنی بڑی بنائی ہے کہ جس کا اندازہ ہی انسان نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب جہنم بھرنے کا نام ہی نہیں لے گی تو اللہ جل شانہ عم نوالہ اپنا قدم جہنم پر رکھیں گے، جس سے جہنم سکڑ جائے گی اور کہے گی قط 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 قط، بھر گئی بھر گئی بھر گئی۔ یہ جہنم کس کے لیے ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کس کے لیے، ہمیں اس سے اس وقت تو کچھ نہیں لینا۔ اگلی آیت دیکھو، فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یہ ہم سے متعلق آیت۔ جنت نزدیک کی جائے گی پرہیزگاروں کے لیے۔ کتنی نزدیک؟ کچھ زیادہ دور نہیں، ویری نیئرسٹ، بہت ہی قریب کر دی جائے گی جنت، کچھ دور نہیں رہے گی وہ۔ جنت جہاں ہے وہیں ہے، جہنم جہاں ہے وہیں ہے، لیکن اس وقت دو دنیاؤں کے درمیان میں پارٹیشن ہے، اس لیے ہمیں یہاں سے جنت اور جہنم نظر نہیں آ رہی ہیں۔ دونوں دنیاؤں کے درمیان میں اللہ نے پارٹیشن کر رکھا ہے۔ وہ پارٹیشن کیا ہے؟ لطیف اور کثیف کا پارٹیشن ہے۔ جیسے اس پورے حال میں ہوا بھری ہوئی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، کیوں ہم کثیف ہیں اور یہ ہوا لطیف ہے تو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی مجلس میں جنات بھی ہوں گے، ہمیں نظر نہیں آتے، کیوں وہ ہم سے لطیف ہیں۔ اسی مجلس میں فرشتے بھی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، کیوں وہ ہم سے لطیف ہیں۔ کثیف کو لطیف نظر نہیں آتا، لطیف کو کثیف نظر آتا ہے۔ انسان خاکی مخلوق ہے، مٹی کا عنصر غالب ہے اس لیے کثیف ہے، اور جنات ناری مخلوق ہیں، آگ کا عنصر غالب ہے اس لیے وہ انسان سے لطیف ہیں، اور فرشتے تو نور سے بنے ہیں اس لیے وہ اور زیادہ لطیف ہیں۔ بس انسانوں کو جنات اور فرشتے نظر نہیں آتے، اور جنات کو انسان نظر آتے ہیں، فرشتے نظر نہیں آتے، اور فرشتوں کو جنات اور انسان دونوں نظر آتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ کثیف کو لطیف نظر نہیں آئے گا، لطیف کو کثیف نظر آئے گا۔ یہ پارٹیشن ہے، اور اس پارٹیشن کی وجہ سے ہمیں جنت بھی ہو رہی، جہنم بھی ہو رہی، لیکن نظر نہیں آتی۔ اگر وہ نظر آنے لگیں تو امتحان ختم۔ پھر امتحان کیا رہا؟ امتحان گاہ میں طالب علم کے سامنے کتاب کھول کر رکھ دی تو اب امتحان کیا رہا؟ کتاب تو تم نے کھول کر رکھ دی، اگر جنت نظر آنے لگے، جہنم نظر آنے لگے تو امتحان کیا رہا؟ اور اس دنیا میں امتحان ہے۔ امتحان کس بات کا؟ غیب بن دیکھے ایمان لاؤ۔ غیب کے یہی معنی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 5 سورسز دیے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھنے کی چیزیں آنکھ سے دیکھو، آنکھ فوٹو لیتی ہے۔ کان کی سننے کی چیزیں کان سے سنو، کان فوٹو لیتا ہے۔ سونگھنے کی چیزیں ناک سے سونگھو، ناک فوٹو لیتا ہے۔ چکھنے کی چیزیں زبان سے چکھو، زبان فوٹو لیتی ہے۔ اور ٹٹولنے کی صلاحیت سر سے پیر تک سارے جسم میں رکھی ہے۔ پیر کے نیچے اگر چونٹی بھی چلے ایک دم دیکھے کیا ہے، پورے جسم میں ٹٹولنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہ 5 سورسز فوٹو لے کر کے عقل کے پاس بھیجتے ہیں، اور عقل ان کو سمجھتی ہے کہ جو چیز آنکھ دیکھ رہی ہے وہ کیا ہے، کان سن رہا ہے وہ کیا ہے، ناک سونگھ رہا ہے، زبان چکھ رہی ہے، ہاتھ ٹٹول رہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ 5 سورسز دیے ہیں۔ بس جو چیز ان 5 حواس کے دائرے میں نہیں آتی،
تو جب تک فوٹو عقل کے پاس نہیں جائیں گے عقل کیا سمجھے گی؟ ایسی چیزیں غیب کہلاتی ہیں کہ ان کو ہم آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، کان سے بھی نہیں سن سکتے، چکھ بھی نہیں سکتے، ٹٹول بھی نہیں سکتے۔ ایسی حقیقتیں مخبر صادق کے کہنے پر مانو۔ مخبر صادق ہیں اللہ کے رسول، اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے ان حقیقتوں کو بتلا رہے ہیں، ان کی باتوں کی وجہ سے ان حقیقتوں کو مانو، اس کا نام ہے ایمان۔ غیب میں سب سے پہلے اللہ کی ذات آتی ہے۔ اللہ کی ذات کو ہم کسی طرح سے محسوس نہیں کر سکتے ہیں، اور جب 5 حواس فوٹو نہیں لے سکتے ہیں تو عقل کیا ادراک کرے گی؟ لیکن نبیوں نے بتایا کہ اللہ کا وجود ہے اور اللہ کی یہ صفتیں، یہ صفتیں، یہ اسماء حسنہ، یہ اسماء حسنہ ہے۔ بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کا نام ایمان بالغیب ہے۔ فرشتوں پر ایمان لاؤ، جو انبیاء گزر گئے ان پر ایمان لاؤ، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان لاؤ، کہ وہ کتابیں تو ہیں، تورات و انجیل ہیں، یہ وہ تورات و انجیل نہیں ہے جو نازل ہوئی تو تحریف شدہ ہے۔ جو اصل انجیل نازل ہوئی تھی، اصلی جن میں تحریف نہیں تھی، ان پر ایمان لاؤ۔ اس دنیا کا آخری دن آئے گا، لاسٹ ڈے آئے گا، الیوم الاخر، اس پر ایمان لاؤ۔ بہرحال غیب پر ایمان لانا، الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لانا یہی امتحان ہے۔ بس اگر جنت بھی نظر آنے لگے، جہنم بھی نظر آنے لگے تو پھر غیب کیا رہا، پھر امتحان کیا رہا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، لیکن بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے۔ اسی دنیا کے ساتھ وہ دنیا بھی چل رہی ہے، لیکن ہم کثیف ہیں اور وہ لطیف ہے تو ہمیں وہ نظر نہیں آتی۔ جب قیامت کا دن شروع ہوگا، آخری دن شروع ہوگا، تو ہماری یہ باڈیاں نہیں ہوں گی، جسم سے نئی باڈیاں نکلیں گی اور اس میں روحیں واپس آئیں گی۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ہر انسان کا قد دادا آدم کے قد کے مطابق ہوگا، ہمارے ہاتھ سے 60 ہاتھ، اور جب اتنا لمبا ہوگا تو موٹا تازہ بھی ایسا ہی ہوگا، اور کوہ بھی ایسے ہی مضبوط ہوں گے۔ اسی صورت پاک میں ہے کہ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، قیامت کے دن جب دوبارہ تو پیدا ہوگا تو تیری نگاہ نہایت تیز ہوگی، کان بھی تیز، آنکھیں بھی تیز، تمام قوہ تیز۔ جب آنکھیں تیز ہو گئی تو اب وہ جو لطیف ہے وہ بھی میدان محشر میں سے نظر آنے لگے گا، یہ جنت رہی، یہ جہنم رہی، دونوں نظر آنے لگیں۔ جب یہ نظر آنے لگیں گے، اور قیامت کا دن بڑا لمبا دن ہے، الیوم الاخر، اس دنیا کا جو لاسٹ ڈے ہے یہ بہت لمبا دن ہے۔ کتنا لمبا ہے اللہ جانے۔ سورہ معارج میں ایک آیت ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ جب روح اور فرشتے اللہ کی طرف چڑھیں گے ایک ایسے دن میں کہ جو 50,000 ایئرز کا ایک دن ہے، اس دن میں یہ سب فرشتے اور روحیں اللہ کی طرف چڑھیں گے۔ کفار اس دن کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بہت نزدیک دیکھ رہے ہیں، کچھ دور نہیں ہے، بس وہ دن آیا ہی چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جس دن کو 50,000 ایئرز کا دن کہا گیا ہے، یہ کون سا دن ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ قیامت کا دن اتنا لمبا ہوگا، ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ کائنات جب سے پیدا ہوئی، انسان نہیں،
کائنات جب سے پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر 50,000 ایئرز پورے ہوں گے تو یہ دنیا فنش، پھر سور پھونکا جائے گا، یہ دنیا ختم، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ دنیا آباد ہے۔ تو کائنات جب سے شروع ہوئی اس وقت سے لے کر 50,000 ایئرز کے بعد یہ دنیا ختم ہو کر نئی دنیا قائم ہوگی۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ قیامت کا صرف الیوم الآخر جو ہے وہ اتنا لمبا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں، قیامت کا دن تو لمبا تو بہت ہوگا، لیکن کتنا لمبا ہوگا معلوم نہیں ہے۔ اور یہ تو ہے روح اور ملائکہ اللہ کی طرف چڑھیں گے، یعنی یہ دنیا فنش تو ہو جائے، ختم ہو جائے گی۔ اور جب سے کائنات پیدا ہوئی وہاں سے 50,000 ایئرز پورے ہوں گے تب یہ دنیا ختم ہوگی۔ کوئی اس کا ہے کہ پھر تو قیامت کب آئے گی پتہ چل گیا؟ نہیں پتہ چلا۔ کائنات کب سے شروع ہوئی یہ تو پتہ ہی نہیں۔ جب پہلا سرا معلوم نہیں ہے تو آخری سرا کہاں سے طے کرو گے؟ بہرحال یہ اتنا لمبا دن ہے۔ جنت نظر آ رہی، جہنم نظر آ رہی۔ جہنم تو کافروں کو دیکھ دیکھ کر کے خون خشک ہوگا، اور جنت دیکھ دیکھ کر کے اہل ایمان خوش یہ جنت میں ہم پہنچیں گے۔ مگر کب پہنچیں گے؟ جب حساب کتاب ہوگا اس کے بعد پہنچیں گے، اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا تو سب پریشان ہوں گے کب حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو تمام امتوں کے صالحین نیک بندے اکٹھا ہو کر کے دادا آدم کے پاس جائیں گے۔ ابا جان، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ نے اپنی روح پھونکی ہے، اللہ نے آپ کو ملائکہ سے سجدہ کروایا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کیسی پریشانی میں ہیں، قیامت کے دن کی پریشانی میں ہیں، کب حساب ہوگا معلوم نہیں، تو آپ اللہ سے سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے تو ہم اپنے منزل پر پہنچے، یہ ہمارا ٹھکانہ رہا۔ تو آدم علیہ السلام معذرت کریں گے، وہ کہیں گے مجھ سے اللہ نے جنت میں کہا تھا فلاں درخت مت کھائیو، میں پھسل گیا، لغزش ہو گئی اور میں نے وہ درخت کھا لیا۔ اگر میں تمہاری سفارش کرنے گیا اور اللہ میاں نے کہا آدم لوگوں کو تو رہنے دو، تم اپنا حساب لاؤ، میں نے منع کیا تھا کہ درخت مت کھانا، کیوں کھایا تھا تم نے؟ تو مجھے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس لیے بھیا میں تو جاتا نہیں۔ اول الرسل نوح علیہ السلام ہے، ان کے پاس جاؤ۔ لوگ اس میں جو کچھ خاص نقطہ ہے یاد رکھنے کا وہ یہ ہے کہ یہ جو نبیوں کے پاس جا رہے ہیں یہ تمام امتوں کے صالحین جا رہے ہیں، نیک بندے جا رہے ہیں۔ یہ جہنمیوں کو کیا آفت آئی ہے حساب کتاب شروع کروانے کی؟ وہ تو دیکھ رہے وہ جہنم میں ہمارا ٹھکانہ، جتنے دن ٹل جائیں، باہر رہیں، دنیا میں رہیں بہتر ہے۔ تو سارے انسان نہیں جائیں گے، صالحین نیک بندے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام بھی معذرت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، یہ سفارش میں کروں گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اس کے بعد میں حساب کتاب شروع ہوگا، اور حساب کتاب ہو کر جنتی جنت میں پہنچیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچیں گے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جنت میں جانے والے بندے کون ہیں، ان کی کیا صفات ہے، یہی ہمارے لیے اصل موضوع ہے اور وہی سمجھنا ہے۔ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ تین صفتیں جن میں ہیں ان کے لیے یہ جنت نظر آ رہی ہے، یہ جنت ان بندوں کے لیے جن میں تین صفتیں، ایک متقین،
پرہیزگار بندے. پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ کرنے کے کام پورے کرے، نہ کرنے کے کام سے پوری طرح بچے، وہ پرہیزگار ہے. پازیٹو نیگیٹو، کرنے کے کام پورے کرے اور نہ کرنے کے کاموں سے پوری طرح بچے، یہ بندے پرہیزگار بندے ہیں، نیک بندے ہیں. گناہوں سے تو بچتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا. نماز تو پڑھتا ہے لیکن زنا بھی کرتا ہے، یہ متقی نہیں. دونوں طرف کے کام، کرنے کے کام پوری مضبوطی سے کرے اور نہ کرنے کے کاموں سے پوری طرح بچے، یہ متقین ہیں. پھر اس سے آگے ہے اواب. ھذا ما توعدون لکل اواب. اواب کے معنی ہیں اللہ کی طرف بے حد رجوع ہونے والا. یہ متقی سے اوپر کا درجہ ہے. ان کے لیے جنت میں اور اونچے درجے ہیں. اور تیسری صفت ہے حفیظ. حفیظ کے معنی ہے اللہ کا ہر حکم اس کی نظروں کے سامنے نگہداشت کرنے والا ہے. اللہ کا کوئی حکم اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہی نہیں ہے. یہ آخری درجہ ہے. اور یہ 3 درجے قرآن کریم میں ایک دوسرے طریقے پر بھی سمجھائے گئے ہیں. ہمارا جو نفس ہے، ہر نفس فی نفس ہی امارۃ بالسوء ہے، برائیوں کا بے حد ابھارنے والا ہے. لیکن پھر جب نفس ایمان کے ذریعے، اعمال کے ذریعے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے لوامہ. خدا نہ خواستہ برائی ہو جائے، خدا نہ خواستہ واجب یا فرض چھوٹ جائے تو اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ اللہ کے بندے تو کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ کا بندہ ہے، یہ گناہ تو کیوں کر رہا ہے؟ یہ نماز تو نے کیوں چھوڑی؟ اس کا نفس ملامت کرنے لگے تو یہ نفس ترقی کر کے دوسرے مرحلے میں پہنچ گئے. پھر دوسرے مرحلے سے آخری مرحلہ ہے حفیظ. وہ اللہ کا حکم ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نگاہوں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہوتا، اور وہ مطمئن ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں ہمیشہ کروں گا، بچنے کے کاموں کے قریب نہیں جاؤں گا. جب اس مرحلے میں ہمارا نفس پہنچ جائے تو پھر وہ نفس مطمئن نہ ہو جاتا ہے، اور وہ آخری درجہ ہے، اس سے آگے کوئی درجہ نہیں. جب ایسے نفس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے. وہ آ کر کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے وہ روح، اے وہ نفس جو آخری مرحلے تک مطمئنہ ہو گئی ہے، جسم میں سے نکل اور اپنے پروردگار کے پاس چل. ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں. اس حال میں چل کہ تو اللہ سے خوش اور اللہ تجھ سے خوش. یہ ابھی سے خوشخبری سنا دی کہ تو اللہ سے خوش ہے، اللہ تجھ سے خوش ہے. اس حال میں چل اللہ کے یہاں، تجھے ہم بلانے آئے ہیں، لینے آئے ہیں. لے گئے فرشتے، ریشم میں لپیٹ کر کے روح بارگاہ خداوندی میں پیش ہوئی. ادھر سے حکم ہوا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کا حکم ہوگا کہ اے روح میرے خاص بندوں میں شامل ہو جائے اور میری جنت میں داخل ہو جائے. یہ اللہ کے یہاں سے حکم ہوا اس روح کے لیے. تو یہ روح کے مرحلے ہیں، اور وہ ایک دم انسان آخری مرحلے تک نہیں پہنچتا ہے. رہل سہل کر کے، کوشش کر کے، تمرین کر کے، برابر مسلسل اعمال میں لگا رہے
تو پھر ترقی کرتا کرتا اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جنت قریب کی گئی ہے متقین کے لیے، اور اس جنت کا وعدہ ہے اوابین سے، اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بندوں سے، اور ان بندوں سے وعدہ ہے جن کے پیش نظر ہر وقت اللہ کے احکام رہتے ہیں، وہ اللہ کے تمام احکام کے ہر وقت نگہداشت کرنے والے ہیں۔ یہ ان 3 آیتوں میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر بندے کو جو جس مرحلے میں ہے، امارۃ بالسوء تو شاید یہاں نہیں ہے، وہ تو دنیا میں گھوم رہے ہیں، کہیں پڑے ہیں۔ یہاں تو اللہ کے وہ بندے جمع ہیں جن کو نفس اٹھا کر لایا ہے کہ چل بے نماز فجر کا وقت ہوا۔ تو ہم سب اگر نماز رہ جاتی ہے تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ ہماری آج جماعت چھوٹ گئی، آج ہماری نماز قضا ہو گئی۔ یہ جو ہم افسوس ہوتا ہے، یہی نفس ملامت کرتا ہے۔ اس نفس کو میرے بھائیوں ترقی دینی چاہیے، اور ترقی کیسے ہوگی؟ اعمال سے ہوگی، پازیٹو نیگیٹو، کرنے کے کام کرنے سے اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنے سے، اسی سے نفس کی ترقی ہوگی۔ نفس بچے کی طرح ہے، جیسا اس کو تم ڈالنا چاہو گے ایسا وہ ڈلے گا۔ بس نفس کی تربیت کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کے ان احکام پر جن کا قرآن و حدیث نے ہمیں حکم دیا ہے اور جن کو ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے ان احکامات کو ہم جانتے ہیں، کرنے کے احکام کو بھی جانتے ہیں، بچنے کے احکام کو بھی جانتے ہیں، ان پر آدمی مسلسل مداومت کرے اور کوشش کرے تو پھر وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ ولی اسی وقت بنتا ہے جب اعمال پر نفس مطمئن ہو جائے اور وہ گھٹی میں پڑ جائیں، اعمال کرنے کے اور نہ کرنے کے اعمال گھٹی میں پڑ جائیں تو ولی بنتا ہے۔ ولی کے معنی اللہ کا دوست۔ اللہ کا دوست وہ ہے کہ جس کے دل میں کبھی کوئی برائی کا وسوسہ نہ آئے۔ اب وہ نفس مطمئن ہو گیا، اپنی حالت آخری حالت پر مطمئن ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی ڈر، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ ڈر آگے کا ہوتا ہے، غم پیچھے کا ہوتا ہے۔ جب دنیا سے وہ گزرتے ہیں آگے کا کوئی ڈر نہیں، کیوں؟ فرشتوں نے کہہ دیا ہے اپنے پروردگار کے پاس چل، ڈرا لے کہ تو اپنے پروردگار سے خوش ہے اور پروردگار تجھ سے خوش ہے، اب آگے ڈر کا بات کس بات کا؟ قرآن کریم میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور جب اللہ کو معبود اور رب مان لیا اور اس کے اوپر وہ اسٹیڈ فاسٹ ہو گئے، مضبوط ہو گئے، یعنی اللہ کو رب ماننے کے جو تقاضے ہیں، کرنے کے کام نہ کرنے کے کام، ان پر آدمی مطمئن ہو گیا تو ان پر موت کے وقت میں فرشتے اترتے ہیں، روح لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اور فرشتے آ کر کہتے ہیں چل لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جس جنت کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا، بس اس جنت کے ملنے کا وقت آ گیا ہے، اس کی خوشخبری سن لے اور چل۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نئی جگہ پر جائیں گے
تو ہمارے سب وہاں امیگریشن کے فارم کون بھرے گا؟ تو کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے کارساز ہیں، جب تک تم دنیا میں تھے سارے کام تمہارے ہم ہی کرتے تھے، اور اب آگے تم چلو، آگے جنت میں جانے کے لیے بھی سارے کارروائیاں ہم کریں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الدنیا وفی الآخرہ۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، جو فرشتوں کی حفاظت کرتے، جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، مہلکات خطرناک حالات سے بچاتے ہیں۔ لطیفہ سنو، ایک صاحب جا رہے تھے پہاڑ کے پاس سے اور ایک بڑا پتھر گرا، بال بج گئے۔ آواز آئی کہ میں وہ فرشتہ ہوں جو تیری حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہوں، دیکھ میں نے تجھے بال بچا لیا، اللہ کا شکر بجا لا۔ اس نے کہا اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ خیر زندگی گزرتی رہی۔ پھر ایک دن جا رہے تھے ایک درخت کے پاس سے، وہ درخت گرا، بڑا درخت گرا اور یہ بال بج گئے۔ تو پھر آواز آئی کہ میں وہ فرشتہ ہوں جو تیری حفاظت کے لیے ہوں، دیکھ تجھے میں نے بچا لیا، شکر کر اللہ کا، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ پھر زندگی گزرتی رہی۔ ایک دن جا رہے تھے اور جاتے جاتے ایک دم رکے، آگے کھائی تھی گہری، اس کھائی میں گرنے سے بال بج گئے۔ پھر آواز آئی کہ میں وہ فرشتہ ہوں جو تیری حفاظت کے لیے مقرر ہوں، دیکھ تجھے کھائی میں گرنے سے بچا لیے۔ تو اس نے کہا بھیا فرشتے سن، جب تو میری حفاظت کے لیے مقرر ہوا ہے اور جگہ جگہ تو مجھے بچا رہا ہے، تو یہ بتا جب میری شادی ہو رہی تھی تو تب تو کہاں تھا؟ لا حول ولا قوت۔ تو فرشتے یہ کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جب تک تم دنیا میں تھے تو تمہارے کارساز ہم تھے، تمہارے سارے کام ہم کر رہے تھے، اب تم آخرت کی طرف چلو، وہاں کے بھی سارے مرحلے ہم طے کریں گے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ان بندوں کے لیے ہے جو ربنا اللہ کہہ کر اس پر مضبوط ہو جائیں۔ اللہ ہمارا پروردگار ہے، یہ کہنا تو آسان ہے، مگر اس کے تقاضے پورے کرنا اس میں تو میرے بھائیوں، اس کے تقاضوں پر الحمدللہ اب ہم سب جو یہاں جمع ہیں وہ اس کے تقاضوں کے پورا کرنے ہی کے لیے اس وقت نیند چھوڑ کر کے سارے جمع ہیں اور صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، وہ تقاضے پورے کرنے کے ہی لیے۔ اور ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے جو بس ملا ہی چاہتی ہے، کچھ زیادہ وقت نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اعمال کرتے ہیں، اس کا صلہ آخرت میں کیوں ملے گا، دنیا میں کیوں نہیں ملتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو سورہ یوسف میں بیان کیا ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ فرمایا یہ دنیا میں اعمال کا صلہ نہیں ملتا، آخرت میں ملے گا، اس میں مومنین کی متقین کی بھلائی ہے، مومنین اور متقین کے لیے خیر ہے آخرت میں صلہ ملنا۔ اس دنیا میں اگر اعمال کا صلہ ملتا تو ان کا نقصان ہوتا۔ 60 سال کی عمر میں نماز پڑھی، اس کا صلہ ملا، 62 سال میں مر گیا، صلہ ختم۔ اور آخرت میں جب صلہ ملے گا تو تا ابد وہ صلہ نماز کا ملے گا۔ تو دنیا میں تو آدمی تنخواہ لینے کے لیے مہینے بھر انتظار کرتا ہے، روز صبح اٹھ کر کے گاڑی لے کر دوڑا جاب پر جاتا ہے، کام کر کے شام کو خالی ہاتھ واپس آتا ہے،
اور وہ جانتا ہے کہ مہینہ پورا ہوگا تو اگلے دن 31 تاریخ کو 1 تاریخ کو تھیلا بھر کے پیسہ لاؤں گا، اس امید پر کام کرتا ہے۔ تو 30 دن انتظار کر سکتے ہو تو 1 دن انتظار نہیں کر سکتے؟ دنیا کی زندگی تو آخرت کے 1 دن سے بھی کم ہے۔ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، دنیا کا 1000 ایئر اور اللہ کے یہاں 1 ڈے اکول ہیں، برابر ہیں۔ تو اللہ کے یہاں کا 1 دن نہیں، 1/4 دن، 10واں حصہ دن کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس اجر کو مؤخر کیا ہے، اس میں انسان کی بھلائی ہے۔ میرے بھائیو، یہاں ایک مضمون سمجھ لو، جنت ایمان کا صلہ ہے، اور ایمان مستمر حقیقت ہے، کنٹینیوس چلنے والی حقیقت ہے، ان میں بریک نہیں آتا، ایمان میں بریک نہیں آتا، بریک آیا تو پچھلی زندگی گئی۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، تو ایمان کنٹینیوس چلنے والی حقیقت ہے، تو ایمان کا جو صلہ جنت ہے وہ بھی کنٹینیوس چلے گی۔ اسی طرح سے کفر یہ بھی کنٹینیوس حقیقت ہے، اس میں اگر بریک آ جائے تو پچھلا کفر گیا، اب تو مومن ہو گیا، وہ بھی کنٹینیوس حقیقت ہے، تو اس کا بدلہ جہنم، وہ بھی کنٹینیوس ہے۔ اور مومن کے جو اعمال صالحہ ہیں وہ ایمان کے تابع کر دیے جائیں گے، ہم جنس۔ بس ایمان کا صلہ جنت ملے گی تو اعمال کا صلہ بھی جنت ملے گا، اور وہ بھی ابد تا ابد چلے گا۔ اور مومن کی برائیاں وہ ایمان کے تابع نہیں ہو سکتی، ہم جنس نہیں ہیں، اس لیے ان کی سزا مومن کو الگ ملتی ہے، اور سزا کے 4 مواطن ہیں۔ کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، دنیا میں سزا مل گئی، آگے معاملہ صاف۔ کچھ گناہوں کی سزا قبر میں مل جاتی ہے، قبر میں سزا پوری ہوگی، آگے معاملہ صاف۔ کچھ گناہوں کی سزا میدان حشر میں ملے گی، اس میں اگر معاملہ نمٹ گیا تو آگے صاف، اور پھر بھی اگر معاملہ نہیں نمٹا تو پھر مومنین، عصاۃ مومنین، گنہگار مومنین کو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے ٹیمپرری جہنم میں جانا ہوگا، اور پھر جہنم میں سے سزا پانے کے بعد یا سفارشوں سے چھٹکارا ملے گا تو پھر جنت میں جائیں گے، اور اس کا پل الگ ہوگا۔ یہ جو پل صراط ہے یہ تو ایک سرا جنت میں ہے اور ایک سرا اوور برج ہو کر دنیا میں ہے، اور جہنم سے جنت تک جانے کا برج الگ ہے۔ جو مومنین جہنم میں گئے ہیں، جب ان کو وہاں سے چھٹکارا ملے گا تو وہ دوسرے برج سے جنت میں جائیں گے۔ اور حدیث شریف میں ہے، بخاری کی حدیث شریف میں ہے کہ اس برج کے درمیان میں ایک منزل ہے، وہاں ان کو روک لیا جائے گا، اور ایک دوسرے پر جو مظالم ہوئے ہیں ان کا عدلہ بدلہ ہوگا، اس کے بعد جب پاک صاف ہو جائیں گے تب اس برج سے جنت میں جائیں گے۔ تو بہت سی حدیثیں ہیں، کچھ گناہوں کی سزائیں اسی دنیا میں ملتی، جیسے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی تو اسی دنیا میں اس کی بھگتنا ہے، اور عذاب قبر کی تو حدیثیں ہیں ہی، وہ تو اجماعی مسئلہ ہے۔ عذاب قبر، یہ جو قبر میں عذاب ہوگا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے الفوز الکبیر میں ایک حدیث لکھی ہے، جو حدیث مجھے آج تک نہیں ملی، لیکن حضرت شاہ صاحب کچی گولیاں کھیلے ہوئے نہیں ہیں۔ حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا بیشتر عذاب قبر میں نمٹ جائے گا، بس آگے میدان قیامت میں جہنم میں نہیں جانا پڑے گا۔ بیشتر کچھ رہ گئے وہ میدان قیامت میں سزا پائیں گے، جہنم میں جائیں گے، لیکن اکثر کی سزا قبر میں نمٹ جائے گی۔ تو
تو جیسے دنیا میں سزا ملتی ہے، ایک حدیث ہے، بعض بندوں کے لیے اللہ نے جنت میں ایک مقام طے کیا ہے، وہ اپنے عمل سے اس مرتبے تک نہیں پہنچتے، اور بعض بندوں کے ساتھ اللہ کو خیر منظور ہے اور انہوں نے گناہ کر رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ زندگی کے آخر میں ان کو بیماریوں میں، الاؤں میں، بلاؤں میں مبتلا کرتے ہیں اور صبر کی توفیق دیتے ہیں۔ پھر جب وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے تب اللہ اسے اٹھاتے ہیں۔ کہ دنیا میں سزا دے دی اللہ نے، یہ تو رحمت ہوئی، ایسے قبر میں اللہ نے معاملہ نمٹا دیا، یہ تو رحمت ہوئی۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اعمال صالحات ایمان کے تابع کر دیے جائیں گے، اس کا صلہ اس دنیا میں نہیں، تو آخرت میں جنت میں ملے گا، اور آخرت میں اور دنیا میں دیکھ کے 4 چاول تو چکھائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ ہر ایک کو نہیں چکھائے جا سکتے ہیں، دادا کو چکھائے جاتے ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے اور کھانا پکتا ہے، سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، دیگیں تیار ہوتی ہیں، تو پلیٹ میں 4 دانے چاول کے نکال کر جو سب سے بوڑھا ہوتا ہے دادا، اس سے دادا ذرا چکھیو نمک مرچ کیسا ہے؟ لطیفہ سنو، شادی ہو رہی تھی، حلوہ پک رہا تھا، بڑی دیگ، ایک دادا کھانے میں بہت مشہور تھے، بڈھا کھانے میں بڑا مشہور، تو 5 کلو پلیٹ میں تول کر حلوہ نکال کر دادا کو دیا کہ دادا ذرا چکھنا، نہیں، دادا کھا گئے، کہنے لگا بھی کچا ہے، خیر پکتا رہا پکتا رہا، پھر 5 کلو دیا، تو دادا اب چکھنا، تو دادا کھا گئے اور کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کہا دم دے دو، حلوے کو دم دے دو، ٹھیک ہے دم دے دو، دم دے دیا، پھر جب دم ہو گیا تو پھر 5 کلو تول کر دیا، دادا چکھنا، تو دادا نے آدھا کھایا اور آدھا واپس کیا، کہنے لگے اب بالکل ٹھیک ہے، اب کھانے کے لیے اٹھو، میں بھی اٹھتا ہوں۔ وہ کھانے کے لیے دادا اٹھیں گے، تو ایسے دادا کو چکھایا جاتا ہے، 4 چاول ہر ایک کو نہیں چکھایا جاتا، اور یہ مضمون بھی سورہ یوسف میں اسی آیتوں میں ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کو اللہ نے 2 جگہ بریک کیا ہے اور وہاں نصیحتیں ابھاری۔ ایک تو یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، وہاں سے قافلے نے اٹھایا، مصر میں جا کر بیچا، اور وزیر نے خریدا، مصر کے بادشاہ کا جو وزیر تھا اس نے خریدا، اور خرید کر غلام کے طور پر خرید کر گھر لے جا کر بیوی سے کہا اکرمی مثوا، اس کو ڈھنگ سے رکھ، رسپیکٹ کے ساتھ رکھ، احترام کے ساتھ رکھ، ہماری اگر اولاد نہ ہوئی تو ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، اور اولاد ہو گئی تو انشاءاللہ یہ ہمارے کام آئے گا، بہت اچھی طرح سے رکھو اسے۔ ایک تو وہاں واقعہ روکا ہے، فرمایا کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ دیہات کا جنگل کا رہنے والا ایک بچہ کس طرح سے کنویں میں ڈالا گیا، کس طرح سے قافلے نے اٹھایا، کس طرح مصر کے وزیر کے گھر میں پہنچ گیا، ایسا کیوں کیا؟ لِنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اسے باتوں کو کی کلیں بٹھانا سکھلائیں کہ بات کی کل کیسے بٹھائی جائے، گہری باتوں کو کیسے سمجھا جائے۔ اسی میں خواب کی تعبیریں بھی آتی ہیں، خواب کی تعبیروں کی کل بٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو یہاں قصہ روکا ہے، پھر جس وزیر کی بیوی سے وزیر نے یہ کہا تھا کہ اس کو عزت کے ساتھ رکھنا، جب وہ جوان ہوا بچہ تو اسی نے ڈورے ڈالے۔ پھر لمبا واقعہ ہے، گناہ ثابت نہیں ہو سکا کوئی، لیکن شاہی خاندان کے گھروں کا مشغلہ بن گیا، جہاں عورتیں 4 بیٹھتی تھی، یوسف کا ہی تذکرہ۔
تو یہ مناسب معلوم ہوا کہ یوسف کو جیل میں بھیج دیا جائے تو باتیں ختم ہو جائیں. بھیج دیے، 9 سال جیل میں رہے. اب دیکھو وزیر کے گھر میں تھے، جیل کی کال کوٹڑی میں اللہ نے پہنچا دیا. وہاں سے 9 سال کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، عجیب خواب. 7 گائیں موٹی تازی، جیسے آپ حضرات کے یہاں گائیں ہوتی ہیں، برطانیہ میں گائیں ہوتی ہیں، اور 7 دبلی پتلی گائیں. وہ دبلی پتلی گائیں تھی، وہ ان موٹی گایوں کو کھا گئی. عجیب الٹی بات. اور دوسری 7 بالیاں ہری اور 7 بالیاں خشک دیکھی. یہ 7 ہری بالیاں، یہ 7 خشک بالیاں. بادشاہ کو حیرت ہوئی. اس نے وہ تمام ارکان دولت سے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کیا اس کی تعبیر ہے؟ انہوں نے کہا بلی کے خواب میں چیچڑے، کوئی مطلب نہیں اس کا. لیکن وہ ساقی جس کی خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے جیل میں بتلائی تھی، وہ ساقی وہاں موجود تھا. اس نے بادشاہ سے کہا جیل میں ایک بندہ ہے، آپ اجازت دیں تو میں آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤں. جہاں بھی پوچھ کرا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی کہ آج سے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط سالی کے ہوں گے. ان 7 سالوں میں جو پیداوار ہو ہری، وہ بالیوں ہی میں خشک کر کے رکھ دو، اناج نکالو مت ورنہ سڑے گا. پھر وہ جو 7 قحط سالیاں آئیں گی تو یہ تھوڑا تھوڑا علام نکالتے جائیے، کھاتے جائیے. بادشاہ تعبیر سن کر حیرت میں رہ گیا، اور اس نے کہا اس بندے کو بلا کے لاؤ جس نے تعبیر بتائی. وہ ساقی پہنچا، یوسف علیہ السلام سے کہا چلیے، بادشاہ نے بلایا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں آتا. بادشاہ سے کہو کہ جس مقدمہ، جو کیس میرا کیس ہے، جو کورٹ نے پینڈنگ میں ڈال دیا گیا ہے سرد خانے میں، وہ کیس چلاؤ اور مجھے لاؤ کہ میں مجرم ہوں نہیں ہوں. یہ فیصلہ کرو، اس کے بعد آؤں گا، اس سے پہلے نہیں آؤں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کی پامردی کی تعریف کی اور فرمایا میں ہوتا تو رسول کے ساتھ چل دیتا. حضرت یوسف نہیں گئے، میرا پہلا جو پینڈنگ میں میرا مقدمہ ہے وہ چلاؤ، میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں یہ ثابت کرو. بادشاہ نے کورٹ میں سے وہ مقدمہ اپنے پوری فائل اپنی دربار میں منگوا لی، اور مقدمے کا جو فریق تھا عزیز مصر اور مصر کی ساری عورتیں سب کو بلایا. بتاؤ یوسف کے بارے میں کیا کہتی ہو، کیا جانتی ہو؟ تو سب نے کہا وہ فرشتہ تھا، کوئی برائی اس میں نہیں تھی. تب وزیر کی بیوی کو کھلنا پڑا اور اس نے کہا وہ سچا ہے، میں نے دورے ڈالے تھے. مقدمہ فائنل ہو گیا. اس جگہ پر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ. یہ میں نے مقدمہ اس لیے نہیں چلوایا کہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکیزہ سمجھتا ہوں، بے گناہ سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے مقدمہ نہیں چلوایا. مقدمہ اس لیے چلوایا ہے کہ میرا جو باس ہے مصر کا وزیر، اس کا دماغ صاف ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے حرم میں ہاتھ لمبا نہیں کیا. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ عزیز مصر انی لم اخنہ بالغیب ان اللہ لا یہدی کید الخائنین. پھر فرمایا کہ دیکھو بھئی نفس کا تو فی نفس سے ہی یہ حال ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. پھر یوسف علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ آپ بے گناہ ہیں. تب یوسف علیہ السلام آئے ہیں اور یوسف علیہ السلام نے بادشاہ نے کہا کہ میرے خواب کے مطابق 7 سال تک پیداوار کا اسٹاک کرنا، پھر 7 سال قحط سالیوں میں استعمال کرنا، اتنا بڑا کام کون کر سکتا ہے؟
تو حضرت نے فرمایا مجھے دے تو میں کر دوں گا۔ اب سارے ملک کی پیداوار پر کنٹرول کرنا اور اس کو جگہ جگہ محفوظ کروانا، پھر اگلے سالوں میں اس کو استعمال کرنا۔ اب یوسف علیہ السلام کو پورے ملک میں جا سکتے ہیں جہاں چاہیں۔ تو قرآن نے یہاں قصہ پھر روکا اور یہ کہا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ابھی جیل کے کال کوٹھڑی میں پڑے تھے، اب پورے ملک مصر کے اندر جہاں چاہیں گھومے پھریں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، يَتَبَوَّأُ حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں رات چاہے گزارے، جہاں رات چاہے گزارے۔ اس کا لطف اور مزہ ٹورسٹ جانتے، ہم لوگوں کو اس کا نہیں مزہ معلوم، ٹورسٹوں کو اس کا مزہ معلوم۔ پورے ملک میں جہاں چاہے، آج یہاں ہے، کل وہاں ہے، کل وہاں ہے، کل وہاں ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ یعنی دادا ہی کو چار چاول دیکھ کے چکھائے جاتے ہیں، ہر ایک کو نہیں چکھائے جاتے۔ اللہ کے بہت بندے ہیں، بڑے نیک سالے، گھر میں کھانے کو دانے نہیں، اور بعض اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے لیے وارے نیارے ہیں، خوب کشادگی ہے۔ تو یہ ان کے ایمان اور عمل کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو دیکھ کے چند چاول ہیں، اللہ جس کو چاہیں چکھائیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، نیکوکاروں کا بدلہ ہم ضائع نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے، کب دیں گے؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ان کو آخرت میں ہم اجر دیں گے، اور آخرت میں اجر کا دینا ان کے لیے اچھا ہے۔ دنیا میں اجر دیا جائے گا تو ان کا نقصان ہوگا۔ بہرحال ایمان حقیقت مستمرہ ہے، اس کا صلہ جنت بھی ابدی ہے، اور اعمال صالحہ ایمان کے تابع کریں گے، اس کا صلہ جنت میں جا کر ملے گا، تا ابد رہے گا۔ اور گناہ مومن کے وہ ایمان کے تابع نہیں ہو سکتے، وہ ہم جنس نہیں ہیں، خلاف جنس ہیں، تو ان گناہوں کی سزائیں 4 مواطن میں اس کو دے کر نمٹا دیا جاتا ہے۔ اور کفر وہ بھی حقیقت مستمر ہے، اس کی سزا جہنم۔ اور کافر کی جو بد اعمالیاں ہیں وہ اس کے کفر کے تابع کر دی جائیں گی، اور جہنم میں جا کر اس کفر کی ان بد اعمالیوں کی سزا ملے گی تو وہ سزا بھی تا ابد ہے۔ اور کافر نے جو نیک کام کیے ہیں وہ کفر کے تابع نہیں ہو سکتے، وہ ہم جنس نہیں ہیں۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ کافر کو اس کی نیکیاں یہیں دنیا میں کھلا دی جاتی ہیں۔ کافر نے جو نیک کام کیے ہیں، کافر بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں، مسلمانوں سے بھی آگے ہیں۔ ابھی گرمیاں شروع ہوں گی تو انڈیا کے ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پر برف کا پانی پلانے والے ہندو ہوں گے، ہندو تنظیمیں ہوں گی، اور گاڑی آ کر رکی تو بالٹیاں لے لے کر ڈبے ڈبے ہو جائیں گے، جو جتنا پانی مانگے اتنا دیں گے۔ کوئی مسلمان تنظیم نہیں جو یہ کام کرے گا، تو بڑے خیر کے کام کرتے ہیں، ان کا صلہ اسی دنیا میں ان کو دے دیا جاتا ہے۔ آخرت میں کچھ نہیں۔ قرآن نے کہا مثل الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ۔ کافر بڑا امیدیں باندھے ہوئے ہیں، میں نے دان پن کر رکھے ہیں کہ آخرت میں میرے کام آئیں گے، مرنے کے بعد میں اللہ فرماتے ہیں اس کا جو دان پن ہے یہ چمکتی ریت ہے، بیابان میں پیاسا ہو رہا ہے، پانی نہیں ہے، دور چمکتی ریت ہے، ایسا نظر آیا جیسے دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، وہ بڑا پور امید کہ وہاں جاؤں گا پانی ملے گا۔ تو کافر کے جو اعمال ہیں وہ چمکتی ریت کی طرح ہیں، بڑی امیدیں باندھ کر مرنے کے بعد جب اس کے پاس پہنچا تو وہاں کچھ نہیں ہے، پانی وانی کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا آیا حساب لے، حساب دے،
تیری نیکیوں کا صلہ تو تجھے دنیا میں کھلا دیا، آگے کا حساب لا۔ تو کافر کے نیک اعمال کا صلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آگے پھر عذاب ہی عذاب ہے، ہر مرحلے میں اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ تو کفر حقیقت مستمرہ، اس کا سزا جہنم، اور برے اعمال کفر کے تابع، اور نیک اعمال کا صلہ دنیا میں کھلا دیا، اور مومن کا اس کا وہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، بات پھیل گئی، بات زیادہ دور تک چلی گئی۔ اصل تو بات یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہم ترقی کریں ایمان میں۔ اللہ نے ایمان کی دولت تو ہمیں دی ہے، اس میں ترقی کریں۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں ملاقات کے لیے، تو چلتے وقت کہتے ہیں حضرت دعا کرنا ایمان پر خاتمہ ہو۔ تو میں ان سے کہتا ہوں صحابہ نے ایک دوسرے سے یہ دعا کروائی؟ ایمان کی صحابہ سے زیادہ تجھے فکر کیوں؟ ہم نے کوئی روایت نہیں پڑھی کہ صحابہ نے ایک دوسرے سے یہ دعا کروائی ہو کہ میرے لیے دعا کرنا ایمان پر خاتمہ ہو۔ تجھے کیوں اتنی فکر پڑی ہے؟ پھر میں اسے سمجھاتا ہوں کہ دیکھ، ایمان اعمال کے ساتھ مربوط ہے، اگر تو اعمال پر مضبوط ہے تو ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور اگر تیرے اعمال ہی گڑبڑ ہیں تو میری دعا سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کو میں سمجھاتا ہوں جیسے ایک درخت ہے تو اس کا ایک تھڑ ہے، تنا ہے، پھر اس پر شاخیں ہیں پھیلی ہوئی۔ تنے کی حیات شاخوں کی حیات پر موقوف ہے۔ اگر تمام شاخیں تر و تازہ ہیں، پتے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، تو تھڑ کیسے سوکھ جائے گا؟ اور اگر اوپر چھوٹی بڑی شاخیں کاٹ ڈالو تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ تھڑ زندہ رہے گا؟ ہو سکتا ہے سوکھ جائے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس حقیقت کو سمجھو، ایمان اعمال کے ساتھ مربوط ہے۔ اگر ایمان میں آدمی مضبوط ہے تو امید باندھو انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور اگر اعمال میں کوتاہی ہے تو پھر ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، یا تنا سوکھ جائے گا۔ جب شاخیں نہیں ہیں تو تنا کہاں سے ہوگا؟ اس لیے اعمال پر مضبوط رہو، بس یہی ایمان پر خاتمے کے لیے پر امید بنانے والی چیز ہے۔ صحابہ سے دعائیں کروانا ثابت نہیں ہے۔ اور یہ ڈرتے کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے ڈرتے ہیں۔ ایسے ویسے بندے وہ تو مگن ہیں اپنی زندگی میں، جنت تو ہمارے باپ کی جائیداد ہے، جاگیر ہے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے اور کون جنت میں جائے گا؟ یہود بھی یہی کہتے ہیں، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بہت ڈرتے ہیں کہ اللہ جانے ہمارا کیا حشر ہوگا۔ جیسا بہت ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعمال پر مضبوط رہو اور اللہ سے پور امید رہو، انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام۔ یا الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے میرے مولا، ہماری حسنات میں اضافہ فرما، ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، اس ماہ مبارک میں تیرے فضل و کرم سے ہم نے تیرے احکام کی پیروی کی ہے، میرے مولا اس کا بہترین صلہ ہمیں عنایت فرما۔ یا اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو کسی ٹینشن میں ہیں، کسی فکر میں، پریشانی میں ہیں، یا اللہ ان کے تمام افکار و ہموم زائل فرما۔ یا اللہ، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔